جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں تو اسے ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتے ہیں جسے اس کے نصیب میں نہیں ہوتی، کیونکہ جب وہ چیز یا وہ انسان اسے نہیں ملتا تو وہ روتا ہے، زار قطار روتا ہے، اپنے نصیب پر بھی روتا ہے، منتیں کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے۔ جب ساری کوشش کر کے ہار چکا ہوتا ہے تو اسی وقت اسے اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ہی دکھا دیا ہوتا ہے کہ اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ اللہ نے سارے رشتے کی حقیقت عیان کر دی ہوتی ہے جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے، اور اب اس چیز کی طلب بھی باقی نہیں رہتی۔ دل جد نہیں کرتا، دماغ کو سکون مل چکا ہوتا ہے، اب اسے اللہ کو راضی کرنے کی فکر لگی رہتی ہے۔ بہت خوش نصیب ہے وہ شخص جسے اللہ کی محبت حاصل ہو جائے۔ کبھی کبھی انسان بہت بے بس ہو جاتا ہے، چاہ کر بھی اسے خاموش رہنا پڑتا ہے۔ وہ صبر سے کسی معجزے کا انتظار کرتا ہے، نم آنکھوں سے اپنے رب کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے، اور پھر قرآن سے اللہ کا جواب آتا ہے، اور جلدی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جاؤں گے۔ بے بسی کبھی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ انسان کے احساسات اور جذبات وجود کے اندر ہی قید ہو کر چیختے رہتے ہیں۔ نہ تو کسی کو اپنے درد بیان کرنے کی ہمت ہوتی ہے اور نہ ہی کسی سے دلاسے کی امید۔ تب انسان خاموش ہو جاتا ہے، وہ درد کے اس طوفان کو اپنے تک ہی قید رکھتا ہے جو رفتہ رفتہ اس کے وجود کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ تب زبان چاہتی ہی نہیں کہ وہ انسان کی حالت کا اظہار کسی سے کرے، وہ صرف بات بات پہ رو کے دل ہلکا کرنے کو جی چاہتا ہے، اس امید سے کہ شاید کوئی اس کی حالت سمجھ سکے۔ لیکن اس دنیا میں اتنا بازوق بچا ہی کون ہے جو لفظوں کی بجائے خاموشی کو سمجھے؟ اور اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا، تم مجھے ویسا ہی پاؤں گے جیسا میرا گمان کروں گی۔ یہ ہم سب پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ تم جانتی ہو کہ حضرت موسیٰ کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی، تب اللہ نے کیوں سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا؟ تم جانتی ہو کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں جانے کا حکم دیا گیا، اس نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ تم جانتے ہو کہ کیوں اس نے حضرت یوسف کو کنویں میں بھی پالا؟ کیا تم جانتے ہو کہ کیوں اس نے حضرت حاجرہ کو صحرا میں بھی زمزم دیا؟ کیوں حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بھی محفوظ رکھا؟ کیوں حضرت زکریا کو عمر کے آخری حصے میں بھی اولاد سے نوازا؟ ان سب میں ایک چیز مشابہ تھی، یقین۔ ان میں سے کسی نے بھی ہمت نہیں ہاری، انہوں نے یقین رکھا کہ خدا راستہ نکالے گا، اور دیکھو خدا نے راستہ نکالا۔ وہ سب اس پر یقین رکھ کے آگے بڑھتے رہے، اور دیکھو اس رب نے بھی انہیں مایوس نہیں کیا۔ اور توکل تو یہ ہے کہ راستہ نہ ہو اور تم کہو اللہ راستے بنانے والا ہے، اور جب تم اس کا اچھا گمان رکھو گے یقیناً سب اچھا ہی پاؤ گے، اور پھر دیکھنا وہاں سے راہ نکلے گی جہاں تمہارا وہم گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ آزماتا ہے لے کر بھی اور دے کر بھی۔ کیا تم نے نہیں سنا، اللہ انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہی تو ہے اس کی محبت کہ وہ تمہیں ایک بہترین اور مضبوط انسان بنانا چاہتا ہے، اور بغیر آزمائش کے یہ ممکن نہ تھا۔ کیا اب تمہیں اندازہ ہوا ہے کہ یہ آزمائش در حقیقت اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے جو تمہیں ایک بہترین انسان بنانے کے لیے آئی ہے، لوگوں کو اصلیت سے واقف کرتی ہے، اور تمہیں تمہارے رب کے مزید قریب کر دیتی ہے، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ صبر ہمیشہ بڑی بڑی آزمائشوں میں ہی نہیں بلکہ زندگی کے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی کرنا ہوتا ہے، کبھی کسی کا تلخ لہجہ برداشت کر کے تو کبھی کسی کے لیے اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں قربان کر کے۔ اس طرح ہمیں صبر کے کڑوے گھونٹ ہر موڑ پر پینے پڑتے ہیں۔ ہمارے لیے مشکل کام یہ ہے کہ ہم برداشت ہی نہیں کر پاتے۔ ہمیں ان چھوٹے چھوٹے صبر کے معمول بدل کتنا اجر ملنا ہے وہ ہم نہیں سوچ سکتے۔ بالکل ہم جانتے ہیں کسی کے کڑوے الفاظ برداشت کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ہمیں اپنے رب کے لیے صبر کرنا سیکھنا چاہیے، صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ بے شک وہ ہمارے ہر آنسو، ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر صبر سے واقف ہے، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہمیں ان چھوٹے چھوٹے صبر کے معمول بدل کتنا اجر ملنا ہے وہ ہم نہیں سوچ سکتے۔
بالکل، ہم جانتے ہیں کسی کے کڑوے الفاظ برداشت کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ہمیں اپنے رب کے لیے صبر کرنا سیکھنا چاہیے، صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ بے شک وہ ہمارے ہر آنسو، ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر صبر سے واقف ہے، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ اپنے بندے کو آزمائش میں ڈال کر وہاں سے راستے نکالتا ہے جہاں سے انسان نا امید ہو جاتا ہے۔ اللہ تمہاری زندگی سے گزرنے والے ہر واقعہ سے واقف ہے، بس وہ چاہتا ہے کہ تم سب کچھ اس پر چھوڑ دو۔ پھر اللہ اپنے ایسے بندے کو کیسے خالی ہاتھ اور تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے جس نے ہر حال میں بھروسہ رکھا ہو، کبھی نا امید نہ ہوا ہو اور دعا جاری رکھی ہو۔ تو اگر سب کچھ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا ہے تو اس کے فیصلوں پر بھروسہ بھی رکھو، وہ تمہاری ہر چاہت کو پورا کرنے پر قادر ہے، کیونکہ ہر چیز کا ایک مناسب وقت ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز وقت سے پہلے ہمارے لیے کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ وہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہ کھولے گا جن پر تمہارا مسلسل دستک کے نشان ہیں۔ دنیا والوں کے سامنے مسکرایا کرو اور اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرو، کیونکہ دنیا والوں کو مسکرانا پسند ہے اور اللہ کو گڑ گڑانا پسند ہے۔ اللہ اچھے لوگوں کا امتحان بہت لیتا ہے پر ساتھ نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو اللہ بہت کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا۔ صبر ایک مشکل آزمائش کا نام ہے۔ زندگی کے اکثر مقام ایسے آتے ہیں جب انسان کہتا ہے کہ آخر کب تک، میں ہی کیوں، اور بے شک یہ فطرتی طور پر ہوتا ہے۔ بہت تھک جاتا ہے انسان، مگر ایک بات یاد رکھے کہ آپ کی آزمائش جتنی مشکل ہوتی ہے اس کا اجر بھی اتنا ہی عظیم ہوتا ہے۔ اگر زندگی نے گرا دیا ہے نا تو مایوس نہ ہو، تمہارا اللہ تمہیں پھر سے چلنا سکھا دے گا، تمہاری ہنسی واپس لوٹا دے گا، سب بہتر ہو جائے گا، کیونکہ تمہارا اللہ مایوسی سے ہی تمہارے لیے امید نکال دے گا۔ بس اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھو، صبر رکھو، اللہ وسیلے بنانے والا ہے۔ اللہ پہ کامل یقین رکھنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی۔